السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب کیا، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ ہم نے قرآن کا ترجمہ، اس کا کافی حصہ سنا، اور اس کے بعد ہم نے سیرت کے متعلق گفتگو سنی۔ اللہ تعالی عمل نصیب کرے۔ عمل ہے تو سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے تو یہ ساری محنت بیکار ہے۔ جیسے کہ ہم گزشتہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسی راہوں میں جب آنا نصیب کرتا ہے تو اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے، اتنے انعامات دیتا ہے کہ ہم سارے گن نہیں سکتے۔ اس کی نعمت کا یہ شکرانہ ہوگا کہ ہم اپنے دلوں کے برتن کو ایسی محفلوں میں سیدھا کر کے رکھیں، جو سنے صحیح سنے، اپنے دل کے کانوں کے ساتھ سنے، اور پھر اسے اپنی ذات پر لگائیں، اپنے بچوں اور جاننے والوں تک پہنچائیں، جہاں تک ہو سکے جن سے بھی ملیں، جن کے ساتھ دو پل بھی چلے، دو پل بیٹھے، انہیں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہم بتائیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا نفع ہوگا۔ میری بہنوں اور بچیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب اور کس پل ہمارے سے یہ رخصت ہو جائے اور کن حالات میں ہم چلے جائیں، کیا حالات ہوں کہ ہمارے بچے یا ہم باقی یہاں اس دنیا میں رہ جائیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ حالات بہت شدت سے بدل رہے ہیں۔ چونکہ ہماری بچیوں نے الحمدللہ تفصیلاً گفتگو کی ہے، تو مختصراً ہم یہ تھوڑا سا عرض کریں گے کہ جو آج کل کے حالات ہیں ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا علم ہونا چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جو حضرت آدم سے شروع کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ تو آپ اس جہان کے سارے انسانوں کے نبی ہیں۔ آپ کا امتی وہی کہلاتا ہے جو آپ کو آخری نبی مانے اور آپ کا کلمہ پڑھے۔ اور جس نے آپ کو مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو وہ کیسے ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام دھرتی پر بسنے والے انسان جو مومن ہیں وہ ایک
جسم کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح ہیں. جیسے ایک انسان ہے، ایک بندہ ہے، میں آپ ہیں. ہمارے اگر آنکھوں میں درد ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ بس صرف آنکھوں میں درد ہے، بلکہ اس تکلیف سے پورا بدن بے قرار ہوتا ہے، پورا بدن درد محسوس کرتا ہے. اگر سر میں درد ہے تو ہمارا پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. بالکل ایسے ہی اگر کوئی ایک مومن مسلمان پریشان ہو تو اس کا درد سارے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، چاہے وہ کہیں بھی رہتے ہوں. آج ہر گھر میں انٹرنیٹ ہے اور ٹی وی ہے. اس کے ذریعے سے آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کے اوپر ایک مشکل وقت گزر رہا ہے. مسلمان بہت تکلیف میں ہے. شام کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، وہ جو کئی سالوں سے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کی تکلیفیں دن بدن بڑھ رہی ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جب عبادت کرتے تھے مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تھے وہ عبادتیں کرتے رہے. نمازیں جتنی ہماری ہیں 5 نمازیں، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ سارے نبیوں کی عبادت ہے. کسی نبی کی عبادت میں عشاء کی نماز تھی، کسی نبی کی عبادت میں فجر کی نماز تھی، کسی نبی نے عصر پڑھی، کسی نے مغرب اور کسی نے ظہر پڑھی. تو انبیاء کی یہ نمازیں تھی الگ الگ، ایک ایک. اللہ تعالیٰ نے ساروں کو جمع کر کے ہمیں یہ 5 وقتی نماز دے دی. سبحان اللہ. پھر علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ کل کائنات اللہ رب العزت کی عبادت کر رہی ہے. اس میں بعض اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو صرف کھڑی رہتی ہے، بعض ایسی اللہ کی مخلوق ہے جو رکوع میں ہے، بعض ایسی ہے جو سجدے میں ہے، بعض ایسے ہیں جو اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنی ساری مخلوق کی عبادت ہماری نماز میں جمع کر دی. کبھی ہم کھڑے ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی اتحیات میں بیٹھتے ہیں. تو مسلمان نماز والی عبادت جب کرتا ہے تو وہ مخصوص ایک سمت اور ایک سائڈ کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا ہے، اور ایسے ہی پہلے انبیاء کرتے تھے. تو انبیاء کرام کا، سارے نبیوں کا سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، باقی نبیوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا. شام میں مسجد اقصی جو ہے وہ قبلہ رہی انبیاء کرام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے دیے. ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے. جب وہ پیدا ہوئے ان کی والدہ الگ تھی، ہاجرہ علیہ السلام. جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان کو حرم میں چھوڑ آئے. حرم اس وقت اس طرح کا تو مکان یا ایسا تو کچھ نہیں تھا، پہاڑ تھے اور کوئی بھی آبادی نہیں تھی. تو اماں ہاجرہ کو بیٹے سمیت حضرت ابراہیم یہاں چھوڑ گئے. پھر جب اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا حرم شریف، یہ خانہ کعبہ بنانے کا. تو حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے دیے، حضرت اسحاق علیہ السلام. تو حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے یہ شام میں رہتے تھے. حضرت ابراہیم کی ایک بیوی شام میں تھی، ملک شام. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کر یہاں پر بھی ہمارا گھر بنائیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بیت المقدس کی تعمیر فرمائی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی ادھر تعمیر کر کے جاتے ہیں، بنا کے جاتے ہیں، اللہ کا گھر بنا کے جاتے ہیں، اور شام میں بیت المقدس بناتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے
اور یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ جب آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ کا دل بہت چاہتا تھا کہ میرا قبلہ وہی ہو جو میرے دادا کا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو بہت چاہتے تھے، بار بار آسمانوں کو دیکھتے تھے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو خانہ کعبہ عطا کر دیا۔ آپ نے پھر ہمیشہ ادھر منہ کر کے عبادت کی اور اپنی امت کو بھی ادھر منہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف پھر عبادت میں فرض قرار دے دیا کہ اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو، اور اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ فرمایا اور آپ کو معراج شریف کروائی، تو آپ جو جنت سے براق اور گھوڑا آپ کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ اس پر سوار تھے، اور وہ جو گھوڑا تھا، وہ براق تھا، وہ بیت المقدس میں جا کر رکا۔ تو آپ نے وہاں پر 2 رکعتیں پڑھائی 1,44,000 یا 24,000 نبیوں کو۔ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں نبیوں کو امامت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے۔ اس لیے مسلمان اس جگہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، لیکن اہل غیر یہودی برسوں سے اس پر قابض ہو گئے، مسلط ہو گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کا یہ قبلہ اول جو تھا یہ اپنی گرفت میں اور اپنے قبضے میں لے لیا۔ مسلمان اس کا قبضہ چھڑاتے رہے اور آج تک چھڑا رہے ہیں۔ بیچ میں کتنے ایسے، سب سے پہلے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں، جن کی دور خلافت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ قبلہ عطا کر دیا تھا۔ پھر ایک عرصے کے بعد دوبارہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، اور یہودی اس طرح قبلہ اول کے ارد گرد رہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کی سرزمین پر سجدہ نہیں کرنے دیتے، لیکن وہاں کے اتنے دلیر مسلمان ہیں کہ اپنی جان گوا کر بھی اس سرزمین پر جا کر اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، اور آج کل وہاں بڑی شدت سے جنگ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں پر ایک بڑا مشکل وقت ہے، مسلمان اور یہودیوں کے بیچ میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو میری بہنوں، مسلمانوں کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ یہ ایک جان کی طرح ہے۔ آج وہاں بچے ذبح ہو رہے ہیں، وہاں پر نوجوان ذبح ہو رہے ہیں، وہاں پر ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ کتنے شہر پل بھر میں جلا دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کی طرف فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے آپ عمرہ کے لیے آئے تھے، تو آگے سے کافروں نے نہیں داخل ہونے دیا مکہ میں، تو آپ نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا کہ جا کر آپ مکہ والوں کو بتاؤ ہم کوئی جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کی گھر کی زیارت کریں اور عمرہ ادا کریں، اور بس تھوڑے سے دن رہ کر، یعنی 3 سے 4 دن رہ کر ہم واپس چلے جائیں گے۔ تو جب حضرت عثمان وہاں داخل ہوئے مکہ میں، تو انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا اور یہ مشہور کر دیا کہ جو حضرت عثمان ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 بندے تھے، اور کوئی اسلحہ لے کر نہیں گئے تھے کوئی بھی اپنے ساتھ، کیونکہ جنگ کی نیت نہیں تھی، جنگ کے لیے گئے نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک کیکر کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ سامنے کیا اور لوگوں سے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔
جب تک حضرت عثمان کے خون کا ہم بدلہ نہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے جسم اور خون کا مقام بتایا ہے۔ سفر آپ کا عمرہ کا تھا، پر جب آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر غلط تھی، انہوں نے ویسی مشہور کر دی تھی، لیکن آپ نے جب یہ سن لیا تو آپ تیار ہو گئے کہ ایک مسلمان کو اگر ناحق شہید کیا گیا ہے تو مسلمان بدلہ لیں گے۔ تو میری بہنوں، کتنے ہی ہمارے پیارے مسلمان وہاں پر شہید ہو رہے ہیں، ان کے گھر اتنے خوبصورت، ان کی بستیاں پل بھر میں جلا کر راکھ کر دی جا رہی ہیں، مسلمان بھی جوابی کارروائی کر رہے ہیں۔ تو میری بہنوں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے، سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا سورہ بقرہ کے شروع کے پہلے پیج پر کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ متقی بندے کی یہ نشانی ہے کہ اللہ کے دیے مال میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ہمارا جو مال ہے وہ ہمارا تو وہی ہے نا جو ہم نے پہن لیا یا کھا لیا، استعمال کر لیا، جو پیچھے رہ گیا وہ وارثوں کا ہے، پتہ نہیں وہ ہمارے لیے کچھ حصہ بھیجیں گے یا نہیں۔ تو آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے ایریا میں دیکھیں کہ ایسے ہمارے بہن بھائی کی جو کہ وہاں کے لیے جمع کر رہے ہیں، اور حقیقت میں شام والے ہمارے مسلمانوں تک وہ جو جمع کر رہے ہیں خوراک، جو جمع کر رہے ہیں اشیاء، جو جمع کر رہے ہیں پیسے، وہ پہنچائیں گے۔ تو آپ ان تک جتنا ہو سکے اپنا وہاں حصہ ڈالیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام ایسے موقعوں پر لوگوں کو جب ترغیب دیا کرتے تھے تو صحابیات اپنے گھر میں اور اپنے جسم پر کچھ نہیں چھوڑتی تھی، یہاں تک کہ ایک موقع پر آپ نے صحابیات میں بیان فرما رہے تھے، انہیں اللہ کے دین کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو آپ نے صحابیات کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا، انہیں ترغیب دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا بنڈل جو تھا وہ زیور کا جمع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ اس قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ آج ہمارے پاس اگر زیور نہیں ہے، جو ہے ہمارے پاس، ہم اپنا حصہ اللہ کی راہ میں ڈالیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک بار ترغیب دے رہے تھے، تو آپ نے دیکھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنے سر کے بال چھپا کر لائیں، تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صاحب، یہ میں نے رسی بنائی ہے، میں بہت ہی مطلب بوڑھی ہوں، لیکن یہ میرے سر کے بال ہیں جنہیں میں سنبھال کے رکھا کرتی تھی، ان کی میں نے رسی بنائی ہے، آپ کسی گھوڑے کی گردن میں ڈال دیجئے، کسی فوجی کو یہ رسی کام آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے ترغیب دے رہے تھے تو دیکھا ایک خاتون آئی، وہ اپنا معصوم بچہ پیش کر رہی ہیں، چھوٹا سا بچہ، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ جو سفر ہے اس میں تو فوجی کی ضرورت ہے جس کی عمر ٹھیک ہو، جو اس راہ میں کام کرے، تو آپ یہ معصوم لے آئے ہیں۔ تو وہ عرض کرنے لگی کہ جب دشمن کی طرف سے گولی آئے تو بطور ڈھال میرا معصوم آگے وہ فوجی رکھ لے، اور میں بھی پھر اللہ کی راہ میں لڑنے والوں میں شریک ہو، جو میرا بھی حصہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ صحابیات کی زندگیاں اور ان کی سوچ تو ایسی تھی کہ انسان کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ آج ہم جب سوچتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال و دولت، اپنی اولاد، اپنا وطن، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے لگا دیا۔ آج ہم ہیں کہ اپنی خواہش ہی نہیں چھوڑ سکتے، آج ہم ہیں کہ اپنی سوچ ہی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو اللہ کے نیک بندوں تک، اللہ کے ان پیاروں تک اپنا جو حصہ بھی ہو، یہاں تو ہمارے یہاں تو بھی انتظام نہیں ہے، لیکن الحمدللہ باہر مین پہ میں نے سنا ہے کہ کچھ جگہوں پر انتظامات ہیں وہاں کے تعاون کے لیے، تو آپ حصہ وہاں ڈالیے جا کر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے گھر میں کہ اے اللہ میرے پاس تو یہ ہے،
میں اپنے ان پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون کر رہی ہوں آپ کی مدد سے، تو آپ ان تک پہنچائیے اور اللہ تعالیٰ ضرور پہنچائے گا، وہ ضرور ذریعہ بنائے گا اور اللہ کے بندے وہاں تک لے جائیں گے۔ میری بہنوں، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ میں نے کئی بار اپنے درس میں یہ بات رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب رہ رہے تھے تو ظلم کی انتہا کر دی دشمنوں نے، کافروں نے۔ تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ حبشہ جو ہے نا، وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ عیسائی ہے اور نرم دل ہے، تو وہاں آپ ہجرت کر جائیں، کیونکہ انتہائی سزائیں دی جا رہی تھی مسلمانوں کو۔ تو مسلمانوں نے وہاں ہجرت کی، حبشہ چلے گئے۔ تو اب جب مکہ کے کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو حبشہ ہجرت کر گئے ہیں، تو اپنا ایک بہت بڑا وفد، بہت سارے انہیں تحفے تحائف دے کر بادشاہ وقت کی طرف بھیجے کہ تاکہ بادشاہ ہمارے تحفے لے لے اور مسلمان ہمارے حوالے کر دے، تاکہ اپنی صحیح دشمنی ہم ان پر نکالیں اور انہیں بتائیں کہ یہ اپنا آبائی مذہب جب چھوڑ رہے ہیں تو ایسی ان کو ہم سزائیں دیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ تو اب جب مکہ کا وفد وہاں پہنچا تو بادشاہ وقت نے ان کی بات سنی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے غلام ہے اور ہمارے وطن سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ہم آپ کو یہ معاوضہ دیتے ہیں، یہ تحفے بھی دیتے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ تو وہ بادشاہ بہت رحم دل تھا، اس نے کہا میں ایسے نہیں ان کو واپس کرتا، میں انہیں بلا کر ان سے بات کروں گا تو اس کے بعد واپس کروں گا۔ اب مسلمانوں کو بادشاہ وقت نے کہلا بھیجا، تو مسلمان جو ہماری اس وقت وہاں مائیں بہنیں تھیں، انہوں نے جب دیکھا کہ بیٹے یا شوہر یا بھائی یا والد وقت کے حکمران کے سامنے جا رہے ہیں اور وطن بھی اپنا نہیں، مذہب بھی ہم نے یہ چونکہ نیا نیا مذہب ہے اور بادشاہ وقت اس سے آشنا بھی نہیں ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہے کہ یہ حق مذہب ہے، اور دشمن سر پہ آ گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو مسلمان ہماری ماؤں بہنوں نے روزے رکھے اور جہاں نمازوں پہ کھڑی ہو گئی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا۔ تو مسلمان بادشاہ وقت کے دربار میں جاتے ہیں اور بادشاہ جب ان سے بات کرتا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مسلمان ہو چکے، تو انہوں نے اس موقع پر گفتگو کی اور بہت خوبصورت گفتگو کی اور بہت تفصیلاً بات کی، جو کہ ہم اپنے پروگراموں میں اکثر بیان کرتے ہیں۔ تو بادشاہ رونے لگ گیا ان کی بات سن کر، اور دربار والے لوگ رونے لگے۔ ادھر ہماری مائیں بہنیں دعائیں مانگ رہی ہیں، روزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی اور ایسا ماحول بدلا کہ بادشاہ وقت ہی مسلمان ہو گیا اور دشمن اپنی منہ کی کھا کر واپس آ گیا۔ اسی طرح میری بہنوں، میدان کربلا میں آپ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا گھرانہ اور سارا کنبہ میدان میں ہے، مرد اور خواتین خیموں میں ہیں، کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے اس وقت کا دشمن تھا اور دعاؤں کا کیا اثر ہے کہ آل رسول آج بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی حضرت حسین کا نام پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے ان سے اونچائی پہ رکھا، آل رسول کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا بنایا، اور اللہ رب العزت نے قیامت کے بعد بھی ان کے مقام کو اونچا رکھنا ہے۔ دشمن نامراد ہو گیا اور خیموں میں اٹھے ہوئے جو ہاتھ تھے، اللہ رب العزت نے ان ہاتھوں کی دعاؤں کو کیسے قبول کیا کہ دشمن سال کے جتنے لوگ بھی اس وقت شریک تھے اس جنگ میں، دشمنوں کی صف میں دشمن تھے، وہ سارے کے سارے سال کے اندر کسی نہ کسی مہلک بیماری میں، کسی نہ کسی عبرتناک سزا میں وہ مارے گئے۔ میری بہنوں، دعائیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی بڑے ہتھیار عطا کیے ہیں۔ آج دیکھیں نا، ہمارے اپنے وطن پر مسائل بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں،
ہم کیا کرتے ہیں، خبریں لگا لیتے ہیں، تجزیے سنتے ہیں، پھر سننے کے بعد اپنے گھروں کے اندر وہی محفل لگا لیتے ہیں۔ کیا ہم دعا مانگتے ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں؟ کیا اللہ سے ہم تقدیریں بدلوانے کے لیے اللہ کو مناتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ایک بادشاہ کے وقت کے گھر میں تھے، اور بادشاہ کی جو گھر والی تھی وہ ان پر عاشق ہو گئی تھی، اور اس کا یہ نعرہ تھا کہ میری مانے گا تو عزت پائے گا، نہیں مانے گا تو جیل کرا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا، اور اللہ رب العزت نے پھر کتنی عزت سے نوازا کہ انہیں بادشاہ وقت پر بنایا اور نبی بنا دیا۔ میری بہنوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر ظالموں اور کافروں نے کیچڑ اچھالا، جو کہ اسلام کے روپ میں بیٹھے ہوئے تھے اور دعوے تھے کہ ہم عاشق رسول علیہ السلام ہیں، لیکن ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر انہوں نے کیچڑ اچھالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنا چاہا، تو ہماری ماں نے ایک دن نہیں 18 دن سجدے میں پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے خود وکالت کی ان کی کیس کی، اور اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ سنایا کہ عائشہ تو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ پاک دامن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ تو جنت کی حوروں سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ قرآن کے اندر سنا دیا۔ دعائیں کیا کچھ نہیں کروا سکتی۔ میری بہنوں، آج ہم اگر وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن ہمارے کانوں نے تو سنا ہے نا کہ ہمارے بہن بھائیوں پر مشکل لمحے ہیں، ہماری آنکھوں نے ان کے جلتے گھر دیکھے ہیں، اور آپ دیکھیے ہماری آنکھوں نے وہاں اللہ کے گھروں کو شہید ہوتے دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے اپنا نظام اور قدرت یہ بدلنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے وطن کے اندر آپ دیکھیے کتنی مساجد شہید ہوئی تھی، شہید کروانے والا جو اس وقت اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا، اس وقت تو اس کا پلڑا بھاری تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب اپنی قدرت کا نظام چلایا اور اپنا فیصلہ جب کیا تو ملک سے بدر ہونا پڑا، اور پھر ایسی بیماری لگ گئی کہ ڈاکٹر بھی بہت سارا کورٹ خود کو کر اس کو کوئی انجیکشن دینا ہو یا اس کو دیکھنا ہو تو جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت عبرت کا نشان آج تک اپنوں کے ساتھ، کیونکہ مسلمان جو مومن ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ کے دوستوں کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے میدان میں خود آتے ہیں، اور اللہ کے گھروں کی جو بے ادبی کرتا ہے، آپ دیکھیے کہ ابرہہ نے کعبۃ اللہ کو گرانے کے کا عزم کر کے وہ گھر سے نکلا تھا، اور اس وقت کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے، تو حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے، انہوں نے جب تعداد دیکھی اور لوگوں سے کہا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہاتھیوں پر سوار اسلحہ سے لیس آ رہے ہیں، پر ہم ایک کام کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں، یہ کعبۃ اللہ ہم تو ویسے ہی اس کی متولی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں نا، تو اصل اس کا جو مالک ہے ہم اس سے مانگے، اس سے کہیں کہ اپنے گھر کی تو حفاظت خود کر۔ تو میری بہنوں، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب سارے اہل عرب کو لے کر پہاڑوں میں چلے گئے اور رو رو کے مانگنا شروع کیا۔ لوگوں نے سمجھا بادل آئے ہیں، بارش برسے گی، پر وہ بادل نہیں تھے، وہ ابابیل تھے، وہ چڑیا تھی جن کی چونچ میں اور جن کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور جو اس ابرہہ کے لشکر پر برسائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے لشکر کو ایسے کر دیا جیسے گھاس کھایا ہوا ہوتا ہے۔ میری بہنوں، آج جب ہم اپنے ہاتھ اللہ کی حضور اٹھائیں گے دعا کے لیے، اپنے پیاروں کی مدد کے لیے، اللہ کے گھروں کی حفاظت کے لیے، تو علماء کہتے ہیں نا کہ آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہی آپ کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں،
یہ اس رب کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی ذاتی محنت یا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو ہمارے پاس دیس بھی ہمارا اپنا ہے، الحمدللہ۔ جب آج ہم اپنے ان پیارے مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے قبلہ اول کے لیے دعا مانگیں گے، رو رو کے اللہ سے دعا مانگیں گے، تو اللہ رب العزت ہمارے یہ جو مساجد ہیں، ہمارے جو ممالک ہیں، ہمارے جو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے گا۔ تو دعا کے ذریعے اپنے پیاروں کے ساتھ مدد کا حصہ آپ ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے ہاں قبول کر کے ایسے فیصلے کر دے کہ دشمن یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا زمین پھٹے اور وہ غرق ہو جائیں، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی وہاں ایسے ابابیل بھیجے کہ جو ان کے لشکروں کو تہس نہس کر دے، اور مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے چھپے علانیہ گناہ معاف فرما، یا ارحم الراحمین۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کو معاف فرما۔ یا اللہ آج ہمارے گناہوں کا ہی پکڑ ہے، یا اللہ آج امت مسلمہ جو پل آپ کے سامنے عبادت میں گزارنے تھے، یا اللہ اس ایک یا اللہ مشت جیسے ایک ہاتھ جتنی سکرین پر یا اللہ مسلمان گزار رہے ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ۔ یا اللہ آج ہم اپنی زندگی کا زیادہ حصہ انہی اوٹ پٹانگ چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، یا اللہ انہی گناہوں کا نتیجہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یا اللہ سور کھانے والے لوگ، شراب پینے والے لوگ یا اللہ مسلمانوں پر آج مسلط ہو رہے ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ۔ مسلمانوں کے پوری امت مسلمہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے پیاروں کی مدد فرما، یا اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت پر رحم فرما، اے اللہ حضور علیہ السلام کی پوری امت کی مدد فرما، یا اللہ خصوصاً بالخصوص شامی مسلمان، فلسطینی مسلمان، غزہ کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، جموں کشمیر کے جو مسلمان ہیں، اور جہاں کہیں بھی مسلم آبادی ہے، یا اللہ سب کی ایمان کی عزت، مال جان اور وطن اور علاقے کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین اللہ۔ اپنے پیاروں کو یا اللہ روک عطا فرما، یا اللہ ان کی دہشت یا اللہ کافروں پر چھا جائے، یا ارحم الراحمین اللہ۔ وہ سور کھانے والے لوگ یا اللہ ان کے اوپر یا اللہ مسلمانوں کا روب چھا جائے، یا اللہ ان یہودیوں کو یا اللہ ان ہندوؤں کو، ان ظالموں کو جو مسلمانوں کو یا اللہ مٹانے کے لیے متحد ہو رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو سب سے پہلے تو ایمان عطا کر۔ اگر ان کی قسمت میں ایمان نہیں ہے تو یا اللہ اپنی زمین کے اندر یا اللہ اپنی زمین کو ہلا اور ان کو چلتے پھرتے ان کی قبریں بنا، یا ارحم الراحمین اللہ۔ اپنی ابابیل بھیج کر یا ارحم الراحمین
ان کی فوجوں کو یا اللہ بکھیر دے، ابرہہ کے لشکر کی طرح یا اللہ انہیں مٹا دے، یا اللہ ابرہہ کے لشکر کی طرح انہیں مٹا دے، جیسے آپ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی، یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، وہاں ڈٹے ہوئے مسلمانوں کی ایمان، عزت، مال، جان کی حفاظت فرمائیے، یا ارحم الراحمین اللہ تمام امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو ان 70,000 میں شامل فرمائیے جو بھی حساب جنت میں جائیں گے، یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ ہم نے دعاؤں سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں، یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق کرنے والے، طلاق دینے والے، اتبا شیبہ اور آپ کے بارے میں غلط بولنے والے لوگ، آپ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اے اللہ اپنا کوئی کتا ان پر مسلط کر، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اے اللہ ہم اپنے مسلمان، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے آپ کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان یہودیوں کے اوپر یا اللہ اپنے کوئی درندے مسلط کیجئے، اللہم سلط علیہ کلب من کلابک، اللہم سلط علیہم کلب من کلابک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم اکفنا منہم بما شئت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں یا اللہ یہ پڑھا تھا، تو آپ نے ان کو اس زمین کی سطح پر یا اللہ بھیج دیا تھا، ان کی وہاں مشکل آپ نے حل کی تھی، یا اللہ ہم سارے بھی یہ آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، ہمارے سمیت ہمارے تمام مسلمان جو زمین کے کسی بھی ٹکڑے پر رہتے ہیں، خصوصاً بالخصوص یا اللہ شامی مسلمان، خصوصاً بالخصوص انڈیا کے مسلمان، یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے، مشکلات حل فرمائیے، یا اللہ خصوصی مدد بھیجیے، یا ارحم الراحمین اللہ، ہماری یہاں جتنی بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کے ہاں کتنے مقبول ہیں، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ نے 70 بار محبت سے دیکھا، یہ وہ سب بہنیں اور بچیاں ہیں جن کی راہوں میں یا اللہ آپ کی نوری فرشتوں نے پر بچھائے ہیں، یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کے ایک ایک قدم پر آپ نے 10 نیکیاں دی، 10 درجے بلند کیے اور 10 گناہ معاف کیے، یا اللہ ان مبارک مہمانوں کے صدقے یا اللہ ہمارے فلسطینی مسلمان اور ہمارے تمام وہ مسلم امہ کے لوگ جو مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، کافروں کے سامنے تختہ مشق بنے ہوئے ہیں، یا ہماری جو یا اللہ حرمین شریفین ہے یا مسجد اقصی خطرے میں ہے، یا اللہ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اپنے گھروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ان اپنے مہمانوں کے صدقے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے صدقے، یا ارحم الراحمین تو اپنی بارگاہ میں ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے حبیب علیہ السلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمارا پورا پورا ان میں حصہ